آیا, کیونکہ میں جو ہر کوئی اپنے گھر میں مہمان بلاتا تھا, میں ڈرتا اس لیے نہیں جاتا تھا کہیں محمد کا دشمن نہ ہو, کہیں یہ نبی کا دشمن نہ ہو. میں آب زمزم پی کے گزارا کرتا رہا. میں 1 مہینہ مکہ کی گلیوں میں گھومتا رہا. ابو طالب کے پاس گیا, ابو طالب حمزہ کے دروازے پہ چھوڑ کے گیا. حمزہ کے پاس گیا, حمزہ عقیل کے دروازے پہ چھوڑ کے گیا. عقیل کے پاس آیا, عقیل علی کے دروازے پہ چھوڑ کے گیا. اتنے وسیلوں سے گزار کے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا بھیڑیے کی بات بھول گیا تھا. یہ اللہ نے میری حفاظت کا بندوبست کیا ہے. یہ نور پیغمبر کا حصار ہے. اب جس نے قیامت تک سیرت ابو ذر پہ چلنے کی دعا کرنی ہے تو سیرت ابو ذر پہ چلنے کا پہلا طریقہ ہے سیدھے محمد تک نہ جانا. اگر ابو ذر کے نوکر بننا چاہتے ہو تو پہلا نتیجہ دیکھ لینا, ابو ذر کے نوکر ہو تو سیدھے محمد اور رسول اللہ تک نہ جانا, ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹوں کے ذریعے سے جانا. ڈائریکٹ محمد اور رسول اللہ تک نہیں, پہلے جاؤ ابو طالب تک, پھر جاؤ ابو طالب کے بیٹوں تک, پھر پہنچو رسول تک. حضرت ابو ذر نام جندب بن جنادہ, رسول نے نام رکھا ابو ذر. سونے کا مالک, دولت کا مالک. حضرت ابو ذر کا ایک لقب اور ہے, رسول نے انہیں یہ نام دیا تھا. رسول کہتے تھے ابو ذر مسیح اسلام ہے. اب سر اٹھانا, میں کہانی سنا چکا ہوں, کہانی خاموشی سے سنائی جاتی ہے. ابو ذر کا ایک نام ہے مسیح اسلام. مسیح قرآن میں عیسیٰ کو کہتے ہیں. رسول نے کہا تھا جو قرآن میں عیسیٰ کی حیثیت ہے وہ اسلام نے ابو ذر کی حیثیت ہے. ابو ذر کا دوسرا نام جو مکہ والے اور مدینہ والے لیتے تھے وہ تو ردیف نبی. حضرت ابو ذر کا دوسرا نام ردیف نبی. ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو شاعر بیٹھے جو شعری کا اسلوب جانتے ہیں, جو شاعری کو جانتے ہیں. شاعری میں ایک ہوتا ہے قافیہ, ایک ہوتا ہے ردیف. قافیہ بدلتا ہے, ردیف نہیں بدلتا. ردیف اسے کہتے ہیں جو قافیے کے پیچھے ہو. اب مجھ سے پوچھیں گے حضرت ابو ذر کو ردیف کیوں کہتے تھے؟ عرب میں سوار زیادہ ہوتے تھے, سواریاں کم ہوتی تھی. ایک سواری میں 2 سوار ہوتے تھے, ایک اونٹ 2 سوار, ایک گھوڑا 2 سوار, کیونکہ سواریوں کی کثرت نہیں تھی, سواریاں زیادہ نہیں تھی. ایک سواری پہ 2 سوار ہوتے تھے. ابو ذر ہمیشہ نبی کے پیچھے بیٹھتے تھے. اتنا نبی کے پیچھے بیٹھ کے سواری کی ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو گئے ردیف نبی. نبی کے پیچھے بیٹھنے والا ردیف نبی کہتے تھے. اور ردیف نبی صحابی کہتے تھے ابو ذر کو. صحابہ کرام حضرت ابو ذر غفاری کو ردیف نبی کہتے تھے. میں اعلان کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, ہم نبی کے بعد خلافت محمد پہ اتنے متشدد ہیں, اتنے سخت ہیں کہ ہم ردیف نبی کو بھی نبی کا خلیفہ نہیں بناتے, ہم نبی کے پیچھے رہنے والے کو بھی نبی کا خلیفہ نہیں بناتے. تو پھر میرا اعلان دنیا تک پہنچاؤ, جب ہم نبی کی ردیف کو نبی کا خلیفہ نہیں بناتے تو مدینے کے ضعیف کو جب ہم ردیف نبی کو خلیفۃ النبی نہیں مانتے, خدا کی قسم ہمارے پاس رسول کے بعد صحابہ میں سے کسی کو خلیفہ چننا ہوتا, ہم سلمان چنتے, ہم ابو ذر چنتے. میں نے کل سلمان پڑھا, اس کے مرتبے پہ لے کے آؤ کوئی صحابی. ہدایت کا اتنا بڑا مینار ہے, اس کے سامنے سارے بونے ہیں. اتنا بلند قد ہے صحابہ مصطفیٰ پہ سلمان کا.
ہم نے چننا ہوتا تو ہم حضرت ابو ذر کو نبی کا جانشین چن لیتے. حضرت ابو ذر رسول کے قدموں پہ, یا رسول اللہ اتنی مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو حجت کو ڈھونڈے. یہاں واہ واہ ہے اور پیچھے بالکل خاموشی ہے. ایسے لگ رہا ہے تقریر صرف یہاں تک ہو رہی ہے. جیو اور حضرت ابو ذر کا کردار کیا تھا؟ لو سنو کردار ہے حضرت ابو ذر. پہلے اپنے قبیلے میں خدا ڈھونڈتے رہے, پھر اس کے بعد نبی ڈھونڈتے رہے. 1 مہینہ مکہ میں گھومتا رہا, تلاش کرتا رہا. پہلے دن بھی نبی مل سکتے تھے. 1 مہینہ تلاش کیا ہے ابو ذر نے, شدت, تڑپ, خواہش. نبی کے قدموں پہ گئے, یا رسول اللہ 1 مہینے کے بعد آپ کو ملا. تصدیق کی رسالت کی, کلمہ نہیں, تصدیق کی. ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو, ابو ذر نے نہیں پڑھا. ہم پہ ممبر ہو. اللہم صلی علی محمد. ہم سے پوچھتے نا جی حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ابو ذر نے نہیں پڑھا. کلمہ ہوتا کیا ہے؟ اقرار. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلمہ دل میں ہوتا ہے, کلمہ دل میں ہوتا ہے. ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, ابو طالب کلمہ پال رہا تھا. آیا ابو طالب کے گھر میں کلمہ پل رہا تھا. اللہم صلی علی محمد. حضرت ابو ذر نے کہا تصدیق رسالت کیا, یا رسول اللہ اب مجھے حکم دیں میں لوگوں کو جا کے دعوت اسلام دوں. رسالت میں آپ نے فرمایا نہیں ابو ذر, یہاں سے نہیں, پہلے قبیلے سے شروع کر. یہ ہے اسلام کا فلسفہ. اگر ہدایت پہ آ جاؤ تو پہلے گھر سے شروع کرو. ڈیرے پہ آگے ہدایت نہیں ہوتی, کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کے ہدایت نہیں ہوتی. ہدایت پہلے گھر سے شروع کرو. اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو تو پہلے خود ٹھیک ہو. جس کے پاس بیٹھ جاؤ وہی اتنا بڑا حکیم ہے. آج کے دور میں کسی سے پوچھ لو وہ کہتا ہے نہیں, زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو آپ حضور کہاں سے ہیں؟ اسی زمانے سے نہیں. میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں تبلیغ ہمیشہ ذات سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے 5.5 فٹ پہ شریعت نافذ کریں, دنیا میں خود ہی ہو جائے گی. آپ اپنی ذات سے تبلیغ شروع کریں, اپنے آپ سے. اسلام کا فلسفہ یہ ہے, پہلے کردار بہتر کرو. میرا خیال ہے بندے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ جو کل پہ روٹی پکتی ہے نا یہ بند ہونی چاہیے. جنازے والے گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہو بھائی جب آپ کی ہو تو بند کیجئے گا, تو آغاز ہو جائے گا. مجلس میں آ کے مشورہ دیں گے, بہت اچھا انتظام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا نا جگہ بہتر کروائیں, تو آپ کروا دیں. ہدایت اندر سے شروع. حضرت ابو ذر نے کہا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, فرمایا پہلے قبیلے میں جا. ابو ذر جیسے سے نبی کہہ رہے چل پہلے قبیلے میں, گھر سے تبلیغ شروع کر. ابو ذر پیچھے اپنے قبیلے میں آئے. تاریخ کہتی 1 بھائی انیس, 1 ماں 1 بہن, 3 گھر تھے. آتے ہی ابو ذر نے کہا اماں, بھیا, بہن, وہ مل گیا.
ابو ذر نے اپنے گھر میں کردار اپنی زندگی میں ایسے منوایا ہوا تھا کہ گھر والوں نے پوچھا ہی نہیں، چل چل کہاں سے آ گیا تو، دیکھا ہوا ہم نے تجھے، اتنا تو ہدایت یافتہ، ہاں تو کرے گا ہمیں تبلیغ، کل تک تو یہاں قافلے لوٹ رہا تھا۔ اکبر تیری نیند میں تقریر کو بیان کرو، کل تک قافلے لوٹ رہا تھا، آج صرف اتنا کا مل گیا۔ انہیں پتا تھا ہم نے ابو ذر کا بچپن دیکھا ہے، ہم نے جندب کی جوانی دیکھی ہے، اس نے اپنی بچپن میں گناہ نہیں کیا، اس نے اپنی جوانی میں بتوں کو پوجا نہیں کی، اگر اس کو مل گیا ہے تو پھر وہی حق ہے۔ ماں نے کلمہ پڑھ لیا، بھائی نے کلمہ پڑھ لیا، بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تینوں کو لے کے مکہ پہنچ گیا، یا رسول اللہ گھر مسلمان ہو گیا، ایک لمحے میں ایک لمحے میں ایک لمحے میں۔ یہ ہے شیعہ مذہب، یہاں بہن کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، بہن سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا۔ علی کی محفل ہو تو صرف علی کا نام، علی کے گھر میں کوئی اور عین اچھی نہیں لگتی۔ فوراً سارا گھر کیوں نہیں، اس میں خطابت نہیں ہے، اس میں کردار دیکھو، کریکٹر تھا نا، کردار تھا۔ ماں بھی ہو گئی، بہن نے بھی کہا، آؤ جن صحابہ کو ہم مانتے ہم بتاتے ہیں، صرف آ کے کہا نبی مل گیا، ماں بھی مکہ کی طرف چل پڑی، بہن بھی چل پڑی، بھائی بھی چل پڑا، جن کو منوانا ہے نام یہاں رکھو۔ خود بہت بڑے عہدوں پہ بھی پہنچ گئے تھے، باپ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جس بندے کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی آگے ہم سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے، علی کے باپ کا کلمہ ثابت کرو، علی کے باپ کا کلمہ ثابت کرو، علی کے باپ کا کلمہ ثابت کرو۔ ہمارے امام بارگاہ سے لے کر بیت اللہ تک جہاں چاہو گے ہم علی کے باپ کا کلمہ ثابت کریں گے۔ پھر صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہوگی، ہر ایک کے باپ پہ بات۔ بھائی وہ خط، وہ لیٹر تو ابھی تک تاریخ میں ہے، وہ لیٹر ابھی تک موجود ہے جب ایک شخص نے اپنے والد گرامی کو ایک خط لکھا تھا، مائی ڈیئر فادر، میں اسلام کے اعلیٰ منصب پہ بیٹھ گیا ہوں، آئیے ذرا آ کے میری حکومت دیکھیے۔ باپ نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہنے لگا مدینے میں بنی ہاشم چلے گئے تھے۔ خط تاریخ میں ہے، خط تاریخ میں ہے، زبانی ذاکری نہیں، ہسٹری پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا تخت خلافت میں تھا، خط باپ کو آیا، بابا آ جائیے حکومت بن گئی میری۔ اس کا مدینے میں بنی ہاشم کہاں تھے؟ اس کا حکومت مجھے اس لیے مہاجرین انصار نے دے دی ہے، میں سب سے بوڑھا تھا، بڑا تھا۔ اس کا اگر تجھے حکومت بوڑھا ہونے کی وجہ سے ملی ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں، میں تیرا بھی باپ ہوں۔ اگر اسلام میں، اگر مسلمانوں میں حکومت بڑھاپے کی وجہ سے ملتی ہے، اگر مسلمانوں کے ہاں حکومت کا تصور کسی کا بوڑھا ہونا ہے تو پھر میں آؤں۔ یہاں حضرت ابو ذر نے ایک پیغام دیا، سارا گھر۔ ابو ذر کے اندر سختی بڑی تھی، دشمن کو اتنا سا بھی برداشت نہیں کرتا تھا ابو ذر۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے 1 مہینہ مکہ میں تیرے بڑے دشمن دیکھے، بڑے تیرے دشمن دیکھے، میں قبیلہ مسلمان کر لوں گا، سارا خاندان مسلمان کر لوں گا، اتنی اجازت دے ایک بار مکے کے چوک میں کھڑا ہو کے کہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔
مجھے مکے کے چوک میں کہنے دے، مجھے مکہ کے چوک میں کہنے دے۔ اور کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو ذر آئے اور خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈالا، مشرکین مکہ کے درمیان کھڑا گا، سنو مکے والو، میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہاں سے جرت آپ نے دیکھنی ہے، ابو ذر کے اندر جرت کتنی تھی۔ ابو ذر نے یہ لفظ کہے، مکہ کے لوگوں نے اکٹھے حملہ کر دیا، زخمی کیا ابو ذر کو۔ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے اور مولا علی کے چچا ہے، آ کے مکہ والوں کو کہنے لگے مارتے ہو تو مار لینا، لیکن اتنا یاد رکھنا یہ بنی غفار کا ہے، بنی غفار کا خاندان، بنی غفار کا قبیلہ۔ یہ جب لوگ مکہ سے تجارت کے لیے قافلہ شام کی طرف لے کے جاتے تھے تو رستے میں بنی غفار آتا تھا، اس نے سوچ کے حملہ کرنا، مارنا تو مار لینا، قافلے تم نے وہیں سے گزارنے، فوراً چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو ذر کے لیے رسالت مآب نے کہا ابو ذر اب چلا جا۔ ایک رسول نے ایک خفیہ ایک سیکریٹ طریقے سے ابو ذر کو ایک پیغام دیا، ابو ذر اب تم مکے میں نہیں رہے گا، اب تیری میری ملاقات کھجوروں والے شہر میں ہوگی، کھجوروں والے شہر میں ہوگی۔ حضرت ابو ذر چلے گئے۔ رسالت مآب نے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو پھر حضرت ابو ذر جو ہیں وہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ذر مدینہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک جنگ ہوئی تھی اسلام میں جسے جنگ تبوک کہتے ہیں، جنگ نہیں پڑھنی، صرف اس میں سے حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ پڑھنا۔ جنگ تبوک میں یہ واحد جنگ ہے جس میں رسالت مآب سب کو لے کے گئے تھے سوائے علی کے، کیونکہ وہ جنگ ہونی نہیں تھی، رومن امپائرز کے ساتھ جنگ تھی اور انہوں نے وہ جنگ کرنی نہیں تھی اور رسالت مآب نے واپس آ جانا تھا۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جب مدینہ خالی ہو جائے تو پیچھے مدینے پہ حملہ کریں اور مدینے میں صحابہ کی عورتوں کو اسیر کر دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے، تاکہ مدینہ جو اسلام کا کیپٹل بن گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو رسالت مآب نے سب کو ساتھ لیا اور علی کو چھوڑ گئے۔ اتنی بے دلی کے ساتھ بندے اس جنگ پہ گئے تھے، یا رسول اللہ، علی فرمایا علی نہیں جائے گا، اور انہوں نے کہا وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ جب رسالت مآب جنگ تبوک کے لیے گھر سے نکلے تو لشکر لے کے جناب رسالت مآب نکلے اور فرمایا صرف علی نہیں رکے گا، اس کے علاوہ کوئی اگر مجھے مدینے میں رکا نظر آیا میں تمہیں اللہ کے عذاب کی خبر دیتا ہوں، کوئی نہیں رکے گا۔ سب چلے۔ جب قافلہ رستے میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر نہیں ہے، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع مل گیا رسول سے شکایت کرنے کا۔ علی کی وجہ سے ابو ذر نہیں آیا کیونکہ رہتا ہی علی کے ساتھ ہے، ہر لمحے علی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس نے علی کی محبت میں رسول کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ چلے اور علی نہیں گئے تو ابو ذر نہیں آیا۔ لیکن حضرت ابو ذر قافلے کے ساتھ نکلے، رستے میں حضرت ابو ذر نے کہا کیونکہ سفر زیادہ ہے، پیاس تھی، حضرت ابو ذر جس خچر میں جا رہے تھے وہ جانور مر گیا، پیدل چلا ابو ذر، پیدل چلا، رستے سے نکل گیا، رستے سے بھٹک گیا، ہٹ کے کہا پانی ڈھونڈ لوں، پیاس ہے، تازہ چشمہ نظر آیا، اس میں سے پانی لینے لگے، پیتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہیں نبی پیاسا نہ ہو، رسول پیاسے نہ ہو۔ فوراً چشمے وہی مشکیزے کا منہ تسمے سے باندھا اور پیدل مشکیزہ کاندھے پہ رکھا اور چل پڑے۔ رسول قافلہ لے کے آگے نکل چکے تھے، رستے میں جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا، رہ گیا علی کے ساتھ۔ رسالت مآب نہیں بولے، یا رسول اللہ اب کیوں نہیں بولتے؟ ابو ذر نہیں آیا۔ رسالت مآب پھر خاموش ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک گرد پھٹی، رسالت مآب نے فرمایا وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے۔ رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے، کیونکہ اب مجھے سامنے گھڑی میرے سامنے ہے اور مجھے ایک ایک مجلس ایک ایک صحابی پہ پڑھنی ہے، حضرت ابو ذر نے نبی کے جانے کے بعد علی کی ولایت پہ ایسی ایسی گواہیاں دی ہیں۔ بچوں حضرت ابو ذر کی زندگی سے سیرت لینا، علی پہ پکے رہنے کی سیرت ابو ذر نے دی ہے۔ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، مجھے ادھر کہو گے سنی کتابیں تو ایسے جائیں گی، اہل سنت سب کتابوں میں نبی کی وہ حدیث جاتی ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ یہ رسول کی حدیث تمام مسالک کے ہاں متواترہ ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح السند حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے نہیں اٹھایا۔
آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابو ذر سے زیادہ سچا اس زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں. سچے کو عربی میں صدیق کہتے ہیں. تم سر ہلا رہے ہو، امت کا صدیق اور ہوتا ہے، محمد کا صدیق اور ہوتا ہے. امت کا صدیق اور ہے، مصطفیٰ کا صدیق اور. یہاں پر ایک جملہ ہے، اسی حدیث کے آگے ایک واقعہ ہے، اور وہ پورے ریفرنس کے ساتھ واقعہ ہے، لیکن تھوڑا جملہ جو ہے نا وہ تھک ہے. نرم کر کے پی لیں گے دوں. ایک صحابی نے آ کر رسول سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پہ کوئی نہیں، تو علی کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک جملہ آگے ہے. رسالت مآب نے فرمایا میں نے مخلوق کی بات کی تھی، علی کی نہیں. میں نے مخلوق کی بات کی تھی، علی کی بات. اب مجھ سے سوال کرو کہ یہ حدیث جو تمام کتابوں میں ہے، آخر ایک حدیث کو کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے. یہ حدیث رسول نے کب کہی تھی؟ کون سا ایسا موقع آیا تھا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا؟ آخر یہ موقع کب آیا تھا؟ پوری ذمہ داری، پورے ریفرنس اگلے 7 دن 8 دن 10 دن 1 مہینہ جب چاہو حوالہ دکھانے کے لیے تیار. رسول نے ساری زندگی اپنی اذان بلال سے دلوائی. غدیر میں اذان ابو ذر نے دی تھی. ایک ٹیلے پہ نبی اور علی کھڑے تھے، اور اس ٹیلے پہ ابو ذر کھڑے تھے. ابو ذر اذان دے رہا تھا، اور اذان دیتے دیتے ابو ذر نے علی کی طرف دیکھ کے جملے میں کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. نماز عمل خیر ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے. ابو ذر نے کہا تھا علی کی طرف حی علی، آ جاؤ خیر العمل، ایک خیر عمل کی طرف. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب ابو ذر نے جملہ کیا کہہ دیا، یہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ آؤ خیر العمل کی طرف، آؤ خیر العمل کی طرف، آؤ خیر العمل کی طرف. رسول نے خاموش، ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا ہی کوئی نہیں. حضرت ابو ذر نے علی کی ولایت کے معاملے میں کبھی نرمی نہیں کی. مولا علی نے ایسے ایک کردار کیوں زندہ رکھے؟ تاکہ کل کو ہمارا ہر شیعہ ہی بزدل نہ ہو جائے. حضرت ابو ذر کو زندہ رکھا. ابو ذر نے علی کی ولایت میں کبھی سمجھوتا ہی نہیں کیا. رسول کے جانے کے بعد سیدھے دربار میں جاتے تھے، دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے تھے، علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیتے تھے. اتنی تقریریں کی حکومت کے خلاف. حاکم تنگ آ گیا، کہہ کچھ نہیں سکتا تھا. مصطفیٰ کا صحابی، صداقت والی حدیث لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی. کہا نکالو ابو ذر کو مدینے سے. ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا. ابو ذر شام چلا گیا. ابو ذر شام پہنچا. شام جا کے جب شام میں معاویہ کی حکومت، ابو ذر نے ایک شکار چھوڑا اور اگلا بڑا شکار ہاتھ میں آ گیا. ابو ذر وہاں پہنچا تو ابو ذر نے وہاں پر جا کے دیکھا شام والوں کی حالت بڑی خراب ہے، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا کون ہے تمہارا امیر؟ یہاں اتنی غربت کیوں ہے؟ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ خیرات نہیں کرتے، اسلامی نظام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پر امیر شام کی حکومت ہے. فرمایا تمہارا امیر ہوگا، مجھے غریب لگ رہا ہے، جس نے اسلامی معاشرے کو اس غربت کی زندگی میں پھینک دیا. کون ہے وہ امیر؟ لوگوں نے کہا یہ کون ہے بوڑھا جو ضعیفی میں اتنی جرات کے ساتھ بول رہا ہے؟ پتا چلا یہ رسول کا صحابی ہے، ابو ذر غفاری. سیدھا گیا دربار میں، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا معاویہ. جا کے ابو ذر غفاری نے کہا تو ہے شام کا امیر؟
کیا کیا تو نے شام کی اس حالت کو؟ کیا اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم درہم و دینار سونا اور چاندی اپنے لیے ذخیرہ کرو؟ حاکم شام کے دربار میں کسی کی جرت نہیں تھی بولنے کی. دربار میں خاموشی تاری ہو. کہا کون ہے یہ؟ آواز ابھی ابھی مدینے سے آیا ہے, نکالا گیا ہے مدینے سے, نام ابو ذر غفاری ہے, مصطفیٰ کا صحابی ہے. کہنے لگا آپ تھوڑا انتظار کیجئے, میں آپ سے تنہائی میں ملتا ہوں, کیونکہ آپ نبی کے بزرگ صحابی ہیں. مہمان خانے میں بٹھایا اور فوراً ایک غلام کو کہا جلدی جا کے فوراً سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا اور ابو ذر کے جا کے قدموں میں رکھ دے, فوراً خرید لے. ابھی ابھی تازہ تازہ صحابی آئے, شام کے حالات بدل جائیں گے, خرید اسے. نوکر فوراً سونے کی اشرفیاں لے کے وہاں گیا جہاں ابو ذر بیٹھا ہوا تھا. ابو ذر کے سامنے جا کے سونے کی اشرفیاں رکھی. ابو ذر, یہ حاکم شام نے تیرے لیے ہدیہ بھیجی ہے. کہتے اپنے مال سے بھیجی ہے یا مسلمانوں کے مال سے؟ کہتا وہ یہ حاکم ہے نا, اس کے پاس جو اسلامی خزانہ ہے, اس نے کہا وہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے مال سے دی ہے تو ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ کیا لگا ابو ذر, اس نے دیکھا ہے کہ تو نبی کا صحابی ہے اور وہ تو غریب ہے, تو اس نے کہا میں تیری مالی مدد کروں. کیا لگا کس نے کہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ میں امیر ہوں. اس نے کہا تو امیر ہے؟ جملے سننا نوجوان بچے ہو, ابو ذر کی سیرت. اس نے کہا تو امیر ہے؟ ابو ذر نے کہا ہاں میں امیر ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. ایک آج جو میں نے دن میں کھانی ہے اور ایک جو میں نے شام میں کھانی ہے. مجھے میرے مولا نے آج کے دن کی خوراک دی ہوئی ہے. اس کا 2 روٹیوں سے خود کو امیر سمجھتا ہے, تو کل کیا کھائے گا؟ اس کا جس نے آج 2 دی ہیں. یہ ہے سیرت. اگر علی کے شیعہ ہو, اگر ابو ذر کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو, مال دنیا کے پیچھے خود کو برباد نہ کرنا. علی فرماتے ہیں اللہ تمہیں غربت دے تو شکر کیا کرو, اللہ نعمتوں میں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے. علی فرماتے ہیں دولت پانی ہے, بہتا رہنے دو, تازہ آتا رہے گا. روکو گے تو جیسے پانی رک جائے تو بدبو پیدا کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگنا رزق مانگنا, دولت نہ مانگنا. میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے امیروں کو رزق سے محروم دیکھا ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ صرف بھنڈی کھاتے ہیں. بڑے بڑے میں نے ایسے ایسے عمرہ دیکھے ہیں, ایسے ایسے رؤسا دیکھے ہیں, ان کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی معذرت, منع کیا ڈاکٹر نے. وہ کیسی دولت تھی جس نے رزق سے محروم کر دیا. علی فرماتے ہیں اللہ دولت دے تو دولت کے ساتھ جو سب سے پہلے چیز گھر میں آتی ہے وہ بے سکونی آتی ہے. گھر میں دولت کا انبار جمع کیا ہو تو جیسے بے سکونی رہتی ہے. علی فرماتے اس لیے بے سکونی رہتی ہے کہ کسی کا مال گھر میں رکھو گے, سو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ ہمسائے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, تیرے گھر میں دولت کا انبار ہے, سکون چاہتے ہو تو بانٹنا شروع کر دو. کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا میں امیر ہونا چاہتا ہوں, فرمایا 7 نسلوں کا وظیفہ بتا دوں. اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا دسترخوان کو وسیع کر دو. دسترخوان کو وسیع کر دو. جناب حضرت ابو ذر نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں, میں امیر ہوں. اس نے جا کے حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان سے کہا, اس نے کہا نہیں بکے گا, علی کا نوکر ہے, بڑی کوشش کیا نہیں بکے گا, یہ تجھ سے خریدا نہیں جائے گا, یہ بہت قیمتی موتی ہے. اس نے کہا پھر میں بھی تجھے خرید کے دکھاؤں گا. خود چل کے گیا, چل کے ابو ذر سے کہنے لگا کیا فائدہ ہوا علی کی محبت کا, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. قبیلہ چھوڑا, مکے آیا, مکے سے مدینے گیا, مدینے والوں نے نکال کے شام بھیج دیا, میں یہاں کے قید خانے میں ڈال دوں گا, شام کے جانور تیرا گوشت کھا جائیں گے. کیا فائدہ ہوا تجھے علی کو ماننے کا؟
اگر تو علی کو چھوڑ دیتا. ابھی نبی کا بوڑھا صحابی ہے, پروانہ لکھ کے دیتا ہوں, جس مرضی ملک میں جا گورنر لے لے, جس مرضی شہر کا جا حاکم بن جا, علی چھوڑ کے دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے. علی کو لیا ہوا ہے, علی ولی اللہ پڑھنے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. یوں اٹھا نبی کا بوڑھا صحابی, معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھا, غنیت بولایت علی ابن ابی طالب, مجھ کو غریب نہ کہے, مجھے علی کی ولایت نے غنی کیا ہوا. مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا, مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا. اس نے کہا کون سا غنی ہے؟ تیرے پاس نہ گھر, تیرے پاس نہ سونا, تیرے پاس نہ چاندی, تیرے پاس نہ قیمتی لباس, تیرے پاس نہ قیمتی سواری. غنی وہ ہوتا ہے جس کی سواری اچھی ہو, لباس اچھا ہو, گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر ہو, مکان اپنا ہو. نہ تیرا گھر اپنا, نہ تیری سواری اپنی, تیرا لباس بوسیدہ ہے. تجھے کس ولایت نے غنی کیا ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی ایک چھڑی کو اٹھایا, معاویہ کے سامنے چھڑی کو آسمان کی طرف کیا, کہا یہ دیا ہے مجھے علی کی ولایت نے, جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دو, جب چاہوں آسمان زمین پہ. جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دوں. اس نے کہا فوراً بھیجو اسے شام سے واپس. یہ شام میں رہا تو یہ تو حالات خراب کر دے گا. یہاں سے قید کر کے, میں فضائل بھی پڑھ رہا ہوں, ایک آخری جملہ پڑھنا, قید کر کے اونٹوں کے ساتھ, اونٹ کے ساتھ پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھے, اور ابو ذر کو زخمی حالت میں مدینے کی طرف بھیج دیا گیا. سارے رستے میں حضرت ابو ذر یوں زخمی حالت میں ایک اونٹ کے ناکا کے پشت کے ساتھ باندھ کے انہیں بچوایا گیا. جب پہنچے مدینہ میں, رانوں کا گوشت گر چکا تھا, ٹانگوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی, لہو سے بھرا ہوا ابو ذر مدینے کے چوک میں گرا, اٹھتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھا, کمر پہ ہاتھ, مدینے والو ولایت علی حق ہے, مدینے والو علی کی ولایت حق ہے. وہیں سے اپنی تقریر پھر شروع کر دی جہاں سے چھوڑی تھی. شہر بدلے, ملک بدلے, نظریہ نہیں بدلا, موقف نہیں بدلا. ابو ذر علی پہ پکا رہا ہے. ابو ذر نے گھر چھوڑ دیا, ابو ذر نے وطن چھوڑ دیا, ابو ذر نے اپنوں کی بے وفائیاں دیکھی, ابو ذر نے بڑے بڑے لوگوں کے مشورے بھی دیکھے. مجھے اگر کوئی کہے مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے, مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میری زندگی کا کوئی آئیڈیل ہے تو ابو ذر ہے. میں کسی سے سیرت لیتا ہوں تو وہ ابو ذر ہے. چند روز کی زندگی ہے, ابو ذر نے علی نہیں چھوڑا, سانس علی کی امانت رکھوا دی تھی. مدینہ میں پہنچا, کہنے لگا علی کی ولایت حق ہے, علی کی ولایت حق ہے, علی کی ولایت حق ہے. تیسرے خلیفہ کا دور تھا. پتا چلا کہ نبی کا صحابی واپس آ گیا ہے. نبی کے صحابی واپس آیا ہے. آتے ہی ابو ذر نے زخمی حالت میں, گھر تو تھا ہی کوئی نہیں, مدینے کے چوک میں آ کے کہنے لگا کیا بنا ہے مدینے میں. انہوں نے کہا تیسرے خلیفہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے, فلاں کو گورنر بنا دیا, فلاں بصرے, فلاں یمن, فلاں مصر. اتنے علی کے دشمنوں کی اتنے حکومتی عہدے دیکھے. سیدھا زخمی حالت میں دربار میں گیا. سامنے جسٹس بیٹھا ہوا تھا اس کی حکومت کا, قاضی. اس کے سامنے جا کے لگا کیا کیا تم نے مملکت اسلامیہ کا؟ شرابیوں کو مسلمانوں کی حکومت کا حاکم بنا کے بھیج دیا ہے, جن کو نبی نے شہروں سے نکالا تو انہیں واپس بلایا ہے. قاضی نے کہا آہستہ لہجے میں بات کر, میں اسلام کا قاضی ہوں. ابو ذر نے زخمی حالت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, شرم کر, میں محمد کا صحابی ہوں. اسلام کا قاضی ہونا بڑا عہدہ ہے یا محمد کا صحابی ہونا بڑا عہدہ؟ کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ بلاؤ اسے, ابو ذر ملنے کے لیے آیا. کمرے کے اندر سویا ہوا تھا, کسی نے کہا ابو ذر آ گیا ہے. دربار میں کہا ابو ذر اپنا لہجہ نرم کر, تجھے اسی سختی کی وجہ سے ہم نے شام بھیجا تھا, تو پھر واپس آگے وہی باتیں کر رہا ہے. ابو ذر نے کہا میں تیرے دربار میں اتنے درباریوں کے سامنے آ کے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں. کس چیز کی گواہی؟ اس کا لکھو دربار کے لوگوں, میں محمد کا صحابی ہوں, میں نبی کا صحابی ہوں. اس میں سے کسی کو کوئی عذر کہ اسے مجھے محمد کی صحبت میں نہیں دیکھا؟ سارے دربار نے کہا ہم مانتے ہیں کہ تو نبی کا صحابی ہے. اس نے کہا تم نے گواہی دی ہے میرے صحابی ہونے پہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی ہے, علی محمد کا جانشین ہے, علی محمد کا وصی ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس نے غدیر میں من کن تو مولا کہا تھا.
मैं गवाही देता हूं, उसने कहा ताना मदीना तो इल्म वालियुन बाबो। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद ने कहा ताना दारुल हिकमा वालियुन बाबो। मैं गवाही देता हूं रसूल ने कहा या अलियन ताखीफ दुनिया वल आखिरा। हदीसें पढ़नी शुरू हुई, 70 हदीसें अबू जर ने दरबारे खलीफा में खड़े होकर अली की शान में वो पढ़ी जो रसूल ने अली की शान में कही थी। तीसरे खलीफा के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। उसने कहा कैसा मोहम्मद का सहाबी है, तुझे सारी हदीसें वही याद है जो मोहम्मद ने अली के लिए कही थी, तुझे कोई ऐसी हदीस याद नहीं है जो नबी ने हमारे लिए कही थी। अबू जर ने कहा हाँ हाँ एक हदीस मुझे याद है जो नबी ने तेरे लिए की थी। उसने कहा हाँ वो हदीस भी पढ़े। अबू जर ने कहा मोहम्मद ने कहा था अबू जर अगर बनी उमैया का कोई फर्द तू मेरे मिंबर पे देखे तो समझना इस्लाम खतरे में आ गया। अगर तू बनी उमैया का कोई फर्द मेरे बाद मेरे मिंबर पे देखे तो समझ लेना इस्लाम खलीफा ने कहा ऐसे नहीं अबू ज़र, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इतनी बड़ी हदीस कह दी तूने मेरे बारे में, गवाह लेके आ। तू गवाह नहीं देगा मैं तेरे ऊपर हद जारी करूंगा। हाकिम वक्त के ऊपर तूने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। हदीस है पैगंबर है तो गवाह लेके आ। अबू ज़र ने दरबार में देखा, जिन लोगों ने हदीस सुनी भी थी उन्होंने सर झुका लिया। मैं किसी मजलिस में बयान करूंगा कि रसूल के बाद हदीस से पैगंबर बयान करने में कैसे पाबंदी लगी थी, किसने लगवाई थी और क्यों लगवाई थी। हदीस से पैगंबर किसी के पास थी नहीं। हदीस बयान करने में गवर्नमेंट की तरफ से बैन था, पाबंदी थी। उसका तेरे पास कोई गवाह है? अबू ज़र ने जब देखा ना दरबार में कोई गवाह नहीं थी, जख्मी दरबार से निकला, सीधा गया अली के दरवाजे, दस्तक देकर लगा मौला आपकी गवाही की जरूरत है। अली अबू ज़र के साथ चले। अब मैं क्या करूं, सामने क्लॉक पे मेरी नजर है, अबू ज़र की गवाही के लिए अली चले। वो अली अबू ज़र की गवाही के लिए जा रहा है जो जमीन पे अल्लाह का गवाह है। जो दावत जुल अशीरा में मोहम्मद की नबुव्वत का गवाह है। वो अली अबू ज़र की गवाही के लिए दरबार में आए। अली दरबार में आए। अबू ज़र ने कहा या अली मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या कहा है जो आपने गवाही देनी है। अली ने फरमाया तूने जो भी कहा है। हाय 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 हाय। अबू ज़र से अली ने बात नहीं सुनी कि क्या कह के आया है, मैंने क्या गवाही देनी है। अली ने फरमाया तूने जो भी कहा है। अली गवाही देने के लिए तैयार है। अली दरबार में गए। दरबार में जाकर अली ने खलीफा के सामने कहा बोला अपने कातब को लिखवा मेरी गवाही मैं दर्ज करवाता हूं कि मैं गवाही देने के लिए आया हूं। अबू ज़र ने जो कहा है सच कहा है। इतना कहना था। खलीफा ने कहा या अली मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, अगर आप आ ही गए हैं, आप मोहम्मद के इब्ने अम हैं, रसूल के चचाजाद हैं, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, अगर आप आ ही गए हैं, आप मेरे और अबू ज़र के दरमियान जो एक मामला है, जो एक मसला है, जो एक गलती है, जो एक लड़ाई है, आप उसे बैठ के भी तय करवा सकते थे। आपने अबू ज़र की बात सुन ली, मेरी सुनी नहीं। अबू ज़र की सुन ली, मेरी सुनी नहीं। अबू ज़र की सुन ली, मेरी तो सुनी नहीं। आपने इतनी जल्दी अबू ज़र पे गवाही कैसे दे दी? अल्लाह ने फरमाया मैंने तेरी बात सुने बगैर इस पे गवाही इसलिए दी है, मोहम्मद ने तेरे बारे में नहीं इसके बारे में कहा अबू ज़र सच्चा है। ये गवाही अबू ज़र के मौक़िफ़ पे नहीं, मोहम्मद की सदाकत पे है। रसूल की हदीस है कि अबू ज़र से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। तो मैं जो गवाही देने के लिए आया हूं वो अबू ज़र की गवाही नहीं है, रसूल की हदीस की गवाही। निकाल दिया फिर मदीने से, रब्जा के सहरा में चला गया ये अली का आशिक, सहरा ही में मर गया। अकेली बेटी बैठी थी अबू ज़र की लाश पे। सहरा में बेटी ने बाप दफनाया था। आज भी अगर आप मदीना जाएं तो मदीना से निकलें, मदीना से कुछ किलोमीटर के फासले पे सहरा रब्जा है, उसमें आज भी सहरा के अंदर अकेली कब्र है अबू ज़र की। बेटी ने सहरा में दफना दिया था। अबू ज़र का कोई वतन नहीं था।
کہیں کسی ملک میں قبر نہ ملی، صحرا میں رہ گیا علی کا عاشق۔ لیکن اے ابو ذر، آج ہم نے ساری مجلس، ساری تقریر، ساری گفتگو علی کے نوکروں نے آپ پہ کی ہے، لیکن اے حضرت ابو ذر، آپ مدینے سے باہر صحرا میں آپ پہ موت آئی۔ ابو ذر، آپ کی بیٹی پاس تھی، اس نے آپ کی قبر بنا دی۔ ہائے سکینہ تیرا مقدر، بڑی کوشش کی سکینہ نے کربلا میں حسین کی قبر بنی۔ بس میں وقت سے زیادہ پڑھ چکا ہوں۔ آج ہے زینب کے بیٹوں کا غم، آج ہے علی کی بیٹی کا ارمان۔ بس میں قریب سے شروع کروں گا، درد 2-4 پڑھوں گا۔ جب بارات آئی تھی نا عبداللہ ابن جعفر تیار کی علی کے دروازے پہ، عبداللہ ابن جعفر تیار کی بارات علی کے دروازے پہ آئی، حضرت علی نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، گھر کے کونے پہ لے جا کے کہا، عبداللہ آپ مدینے کے تاجر ہیں، شام میں آپ کی تجارت ہے، یمن میں آپ کی تجارت ہے، آج میری شہزادی آپ کے گھر جا رہی ہے، عبداللہ بتا حق مہر میں کیا دے گا؟ عبداللہ کی آواز ہے، یا علی آپ میرے آقا بھی ہیں، مولا بھی ہیں، جو حکم کریں میں عالیہ کا حق مہر لکھتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں، میں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا بیٹی کا حق مہر پوچھ لوں؟ فرمایا ہاں یا علی پوچھے۔ عالیہ عبداللہ کے گھر جا رہی ہے، کوئی حق مہر لکھوانا چاہے تو لکھوائیے۔ زینب رو کے کہتی ہے، بابا میں تیری شرموں والی بیٹی ہوں، بابا اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاؤں، عبداللہ سے کہا لکھ میرے حق مہر میں، جب حسین مدینہ چھوڑے مجھے ساتھ جانا۔ علی کی آواز ہے، عبداللہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نا، میری زینب کو ساتھ جانے دینا۔ عبداللہ نے حق مہر میں شرط لکھوا دی۔ 28 رجب حسین نے اونٹوں پہ سامان رکھا، بی بی زینب عبداللہ کے گھر میں آئی، زمین پہ آ کے زینب بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھی ہوئی زینب کو عبداللہ نے دیکھا، تڑپ کے عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، رو کے کہتے علی کی بیٹی میرے گھر میں زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ جلدی اٹھیے، بستر پہ آ کے بیٹھیے، ایسے نہ ہو آپ زمین پہ بیٹھی ہو گھر میں عباس آ جائے، عباس آپ کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، عباس کی کیا حالت ہوگی؟ بی بی دیکھ کے کہتی عبداللہ یاد ہے جب آپ کی بارات میرے دروازے پہ آئی تھی میرے بابا نے ایک شرط لکھوائی تھی، آواز آئی اس شرط کا آج بھی عبداللہ پابند ہے، فرمایا میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب کہنا میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، عبداللہ اپنے بستر سے اٹھے، تڑپ کے کہنے لگے 10 دفعہ گیا ہوں حسین سے اجازت مانگنے کے لیے، لیکن زہرا کا لال میرا امام ہے، امام بن کے کہہ رہا ہے عبداللہ آپ نے میرے ساتھ نہیں آنا۔ علی کی بیٹی اگر تو جا ہی رہی ہے، میری بھری حویلی ہے، اس حویلی میں سے جو لے کے جانا چاہے لے جا، اگر کہے میں غلام اونٹوں پہ بٹھاتا ہوں، میں کنیزیں ساتھ رخصت کرتا ہوں، جتنا چاہے سونا، جتنی چاہے چاندی، جتنا چاہے یمن کی چادریں، جو چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی اگر جگیر چاہیے، میری شام میں جگیر ہے، میری یمن میں جگیر ہے، میری مصر میں جگیر ہے، بی بی جو لے کے جانا چاہے، میری بھری حویلی حسین اور تیرے لیے حاضر ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی زمین پہ اٹھ کے دی عبداللہ تو نے حسین پہ یہ چیزیں قربان کی ہیں، زینب تیری وفا کے صدقے۔ بی بی گئی، بی بی جا کے عبداللہ کی حویلی کے اندر داخل ہوئی، بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا، صندوق سے ایک سیاہ رنگ کی چادر نکالی، چادر نکال کے عبداللہ کے سامنے آئی، رو کہتی دی عبداللہ گواہ رہنا تیری بھری حویلی سے زینب ایک چادر لے کے جا رہی ہے، عبداللہ دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جا۔ حضرت عبداللہ تڑپ کے کہنے لگے نا شہزادی، علی کی عالیہ بیٹی، غلام لے کے جائیے، کنیزیں لے کے جائیے۔ فرمایا نہ غلام چاہیے نہ کنیزیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ کہتے سفر دور کا ہے، بی بی میں احتیاطاً آپ کو بتاؤں، عراق میں بھی میری زمین ہے، جزیرت العرب اور جزیرت الحجاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری کوئی ملکیت نہ ہو۔ اب میں جملہ پڑھنے سے پہلے ڈر رہا ہوں میں جملہ کیسے پڑھوں، جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ زینب رو کی آنکھیں بند کر کے دی عبداللہ تیری شام میں بھی کوئی جگیر ہے؟ عبداللہ دیکھ کے کہتا ہاں بی بی میری شام میں جگیر ہے، میرے شام میں باغ ہے۔ رو کے کہتی اگر ہو سکے شام کی جگیر مجھے لکھ دینا، ہو سکتا ہے زینب کو شام جانا پڑے۔ آج بھی بی بی کا جہاں حرم ہے یہ جگیر حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ بس سادات و غیر سادات گھر سے نکلنے لگی،
دو روایت ہیں، گھر سے چلتے، دوسری روایت ہے گھر سے چلتے نہیں، رستے میں تھے جب حضرت عبداللہ پیچھے آئے، حسین قافلہ لے کے جا رہے تھے، یا پیچھے سے کوئی آواز دے کر کوئی حسین کو روکے، کوئی حسین کو روکے۔ مولا حسین نے قافلے سے پیچھے بڑھا، عباس کون ہے؟ عباس نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا، جب دیکھا حضرت عبداللہ گھوڑے میں بیٹھے آ رہے اور آوازیں دے رہے کوئی حسین کو روکے، کوئی زہرا کے لال کو روکے۔ حضرت عباس دوڑ کے آئے، مولا حضرت عبداللہ ہے۔ عبداللہ آ رہے، حسین سواری سے اترے، عبداللہ آپ کیوں آئے؟ فرمایا مولا صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں علی کی بیٹی کا محمل کا۔ مولا حسین نے کہا عباس عالیہ کے محمل کے پاس عبداللہ کو لے کے جا۔ حضرت ابوالفضل عباس حضرت عبداللہ کو لے کے چلے، عالیہ محمل میں تڑپی، رو کر دی فضہ دعا کر عبداللہ واپس نہ لینے آیا ہو۔ ادھر حضرت عبداللہ کا گھوڑا شہزادی کے محمل کے قریب پہنچا، بی بی رو کے کہتی عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہیں میں علی کی بیٹیوں کے وعدہ کرتی ہوں، ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ عبداللہ رو کے کہتی علی کی بیٹی وعدہ علی سے واپس لینے نہیں آیا۔ فرمایا پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ رو کے کہتے جب امیر سفر میں جائیں کوئی صدقہ دیا جاتا ہے، تیرا حسین عراق کے سفر میں جا رہا ہے، میں کوئی صدقہ لے کے آیا ہوں، صدقے کا نام آنا تھا۔ زینب تڑپ گئی، رو کہتی عبداللہ تو اتنا امیر ہو گیا، تو میرے حسین کا صدقہ دے، بتا تو میرے حسین پہ کیا صدقہ دے گا؟ عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دو بیٹے باہر نکالے، نکال کے کہتے میں دونوں بیٹے لے کے آیا ہوں، ایک اون لے آیا ہوں، ایک محمد لے آیا ہوں، اگر حسین پہ مشکل بن جائے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد میری طرف سے صدقہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ اون و محمد بن گئے حسین کا صدقہ۔ لے آئی ماں بیٹوں کو کربلا میں، 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا۔ ماں بیٹوں کو کربلا لے آئی، شب عاشور، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ مقتل کہتی یہ واحد بچے تھے جو خیموں میں نہیں، خیموں کے باہر تھے۔ چوتھا چکر آیا پہرے میں، عباس کی آواز آئی شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ میں صدر پڑھوں جس نے کو رونا ہے؟ جب حضرت عباس سے کہہ رہے شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ دونوں سر جھکا کے کہتے وہ اکبر کو پیار کر رہی ہے۔ ہائے حسین تیری وفا کے صدقے، 7 بار گئے ہیں، جب بھی جاتے ہیں اکبر نے ہماری ماں کے زانوں پہ سر رکھا ہے، رو رو کے کہہ رہی اولو محمد میرے خیمے سے باہر چلے جاؤ، میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ، میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ ہو۔ ابوالفضل عباس سے گھوڑے کی زین چھوٹی، عباس زمین پہ آئے، دونوں شہزادوں کا بلا تشریح ہاتھ پکڑا، عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ آئے، سلام کیا عباس نے، بی بی نوکر منت کرنے آیا ہے، بی بی آخری رات ایک بار بیٹوں سے مل لے۔ شہزادی خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی عباس میں نے آج تک تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا، عباس تجھے آج تک میں نے تیری کبھی کوئی بات نہیں موڑی، عباس تو کہہ رہا ہے تو میں اون محمد کو لے جاتی ہوں، ورنہ عباس میری حسرت تھی آج رات میں حسین کا چہرہ دیکھتی، آج رات میں جی بھر کے زہرا کے لال سے باتیں کرتی۔ شہزادی دونوں شہزادوں کو لے کے گئی حجرے میں، خیمے میں جا کے دونوں شہزادوں کا بیٹھنا تھا۔ بی بی ریو کہتی اونو محمد میں اکبر کی ماں ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، کل ہر کسی نے شہید ہونا ہے، لیکن اونو محمد میں تمہیں آج رات بتا رہی ہوں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، جنگ ایسے کرنا کہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر کیسے لڑتا تھا۔ اونو محمد میں تمہاری جنگ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی، میرا لال ماں کو شرمندہ نہ کروانا،
جو کربلا میں گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے اگلے جملے پہ وہ ہائے کہیں گے. جب کہا نا ماں کو شرمندہ نہ کروانا, بھی محمد بیٹھا تھا یا آن اٹھ کے کھڑا ہو گیا, دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اماں بیٹا وعدہ کرتا ہے, بیٹا وعدہ کرتا ہے ہر لاش خیمے آئے گی, تیرے آن کی لاش خیمے نہیں آئے گی. اماں میں اکبر کی جگیر سے باہر جا کے گروں گا, اماں میں تیرے حسین کو لاش اٹھانے کی زحمت بھی نہیں دوں. جو کربلا گئے گواہی دینا, آج بھی آن کربلا کے باہر ہے, محمد گنج شہداء پہ. عراق کے لوگ حضرت اون نہیں کہتے, امام اون کہتے یہ زینب کا امام بیٹا ہے. عرب کے لوگ کہتے, آج بھی جائیں گے نا عراق میں سرکار اون کے حرم کے باہر لکھا امام اون, کیونکہ عراق کے لوگ کہتے ہیں اگر نسل امامت زینب میں ہوتی تو اون امام تھا. دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے عباس لے آئے ہیں حسین کے پاس. کیسے حسین نے اجازت دی میں نہیں پڑھتا, بس عباس نے اپنے شاگرد گھوڑے کی زین پہ بٹھائے. اون و محمد دونوں کا اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھنا تھا. گھوڑوں پہ بیٹھ کے اون و محمد نے حسین کا آخری سلام کیا, عباس کا آخری وداع کیا, ماں کے دروازے پہ آخری سلام کیا. اون و محمد کا لشکر کے سامنے جانا تھا. محمد نے اون کو دیکھا, اون نے محمد کو دیکھا. اون کہتا محمد حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے, آج ہم نے جنگ ایسے کرنی ہے, عرش سے جبرائیل صدا دے گا, نجف سے دادا علی آواز دے گا, جعفر تیار مرحبا کہے گا, مدینے سے رسول ہماری جنگ دیکھے گا, خیمے سے ماں ہماری جنگ دیکھے گی. اتنا کہنا تھا, اللہ اکبر کہہ کے دونوں نے چاروں طرف سے فوج پہ حملہ کر دیا. فوج پہ حملہ کرتے کرتے مقتل کہتی ہے اون کا حملہ اتنا تیز تھا, اون حملہ کرتا کرتا عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب گیا. خیمے کی پشت پہ جا کے اون نے نیزہ مارا. نیزہ مارا, تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے, تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے, آ دیکھ حسین کے نوکر لڑنے کے لیے آئے ہیں. عمر ابن سعد اپنے خیمے کی پشت سے دوڑا, دوڑ کے کہنے لگا جی جعفر تیار کے پوتے ہیں, ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو, چاروں طرف سے اکٹھے حملہ کرو. چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا. عباس گھوڑا کربلا کے ٹیلے پہ لے کے گئے. عباس جتنا اونچا جاتا جا رہا تھا دونوں چاند اتنا چھپتے جا رہے تھے. آخر ایک بغیرت نے محمد کے سر پہ گرز مارا. زینب کا چھوٹا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرنے لگا. عباس کی آواز آئی, مولا مجھے اجازت دے دے, محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. حوصلے کے ساتھ سننا, حوصلے کے ساتھ, تھوڑی آواز میں تیز کرنا. اون لڑتا لڑتا, میں مقتل پڑھ رہا ہوں, محمد زخمی ہو چکے تھے, چھوٹا بیٹا زخمی ہو چکا تھا. اون لڑتا لڑتا کربلا سے باہر جا چکا تھا. اون لشکر کے آخری حصار میں تھا. اون فوجوں کا تعاقب کرتا ہوا فوجوں کو کربلا سے باہر لے کے جا رہا تھا. اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آیا. اون آگے جاتا تو فوجیں کھڑی تھی, پیچھے محمد نظر نہیں آ رہا تھا. اون نے کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے, کہا عباس میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. کتابیں کہتی ہیں عباس کے اترنے سے پہلے مجھ سے آج سوال کرو کہ آج ہر قبر کربلا میں مل جائے گی. میں 5 سال سے کربلا میں بیٹھا ہوں, مجھے اکثر زائرین پوچھتے ہیں اون کی قبر وہاں ہے, زینب کا محمد کہاں ہے, زینب کے محمد کی قبر کہاں ہے. آج میں نارتھ ہیمپٹن میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, محمد فوجوں کے درمیان تھا, اون کربلا سے باہر نکل گیا تھا. عباس کے نیچے اترنے سے پہلے انہوں نے محمد کی لاش پامال کرنا شروع کر دی. محمد گھوڑے سے گر چکا تھا, چاروں طرف سے فوجیں آئیں. زینب کی آواز آئی, عباس واپس آ جا, جہاں حسن کا قاسم وہاں میرا محمد.